السلام علیکم میری پیارے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر ہانا خان۔ جو ریڈرز میرے چینل پہ نیو ہیں انہیں فکشنل ناولز بائی ہانا خان کی جانب سے خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایپیسوڈ کو لائک کر دیں اور کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ تو جی چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کے جانب۔ طلسم محبت، از قلم ہانا خان، قسط نمبر 13۔ اس ناول کے تمام جملہ حقوق اس ناول کے رائٹر ہانا خان کے پاس محفوظ ہیں، لہذا کسی بھی پلیٹ فارم پر اپلوڈ یا پوسٹ کرنے سے گریز کریں۔ ماشاءاللہ، ماں صدقے، جاؤ رے جمیلہ پانی کا گلاس لاؤ، ساتھ میں مرچی بھی لانا، میں اپنے خوبرو پتر کی نظر اتار دوں۔ یہ شگفتہ بیگم تھی جو دروازے پہ کھڑے بسام کو روکتے ہوئے خوشی سے نہال تھی۔ ان کا قیمتی اثاثہ سالوں بعد لوٹا تھا، وہ تو واری جا رہی تھی، جبکہ جمیلہ نے ان کی بات پر سر جھٹکتے نفی میں سر ہلایا اور کچن کی جانب چل پڑی۔ دوسری طرف کچن میں موجود نوران کے ماتھے پر بھی شگفتہ بیگم کی نظر اتارنے والی بات پر بل پڑے تھے۔ اس نے ناگواری سے اندر آتی جمیلہ کی جانب دیکھا۔ باجی جی جانے دو، یہ لوگ صرف مسلمان ہونے کو نماز، قرآن اور روزے تک ہی محدود سمجھتے ہیں۔ نہ ان لوگوں میں یتیم کے لیے دل میں خوف کا خدا کا خوف ہے، نہ ہی یہ لوگ بدعت چھوڑتے ہیں۔ حالانکہ یہ مرغی اتارنا، پیسے اتارنا، پانی اتارنا اور مرچی سے نظر اتارنا غیر مسلموں کے طور طریقے ہیں، مگر کون ہی ان لوگوں کو سمجھائے۔ کچن میں کھڑی نوران کو اپنی جانب غصے سے دیکھتے پا کر جمیلہ نے ہاتھ نچا نچا کر تنفر سے کہا، نوران پر ملک حویلی والوں نے ایک ہی احسان کیا تھا، اور وہ یہ کہ جمیلہ کی ماں سے دینی تعلیمات اور قرآن پاک پڑھنے میں کوئی روک ٹوک نہیں تھی، جس کا ایک ایک حرف نوران اور جمیلہ کے دل پر نقش تھا۔ عجیب لوگ ہیں، بدعت کو فروغ دیتے ہیں۔ ہمارے مذہب میں تو یہ نہیں، بلکہ نظر بد اور کالے علم کے لیے مخصوص صورتیں اتاری گئی تھیں جو ہمارے پیارے آقا ہر رات سونے سے پہلے پڑھتے تھے۔ جو ہمارے پیارے آقا ہر رات سونے سے پہلے پڑھتے تھے۔ جہاں تک رہی پیسے اتارنے کی بات، تو صدقے خیرات کرنے کے لیے کہا گیا ہے، مگر ایسے نہیں جیسے یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ تو غریب کی غربت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہمارا مذہب تو یہ کہتا ہے کہ جب تم صدقہ خیرات کرو تو ایسے کرو کہ تمہارے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو۔ نوران کے لہجے میں افسوس ہی افسوس تھا، جبکہ جمیلہ سر ہلاتے کندھے اچکا کر باہر کی جانب بڑھ چکی تھی۔ جن لوگوں کے دل پہ مہریں لگ چکی ہوں، بھلا انہیں بھی کوئی رب کے علاوہ ہدایت کے راستے پر لا سکتا تھا۔ جمیلہ کے جاتے ہی تھوڑی دیر میں تحفے تحائف اور صدقہ خیرات کے پیسے دینے کا بھی شور اٹھا تھا، جو ملازموں کو دیے جا رہے تھے، وہی پیسے جو ابھی کچھ دیر پہلے بسام ملک کے سر سے اتارے گئے تھے۔
نوران نے افسوس سے صوفے پہ تنفر سے بیٹھے بسام ملک کو دیکھا، جس پر مغروریت جچتی بھی تھی۔ بلا کا خوبرو مرد، اگر کہا جائے کہ وہ ملک حویلی میں موجودہ نسل میں سب سے پرکشش اور وجاہت کا شہکار تھا تو غلط نہیں ہوگا۔ وہ واقعی میں وجاہت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ سیاہ آنکھوں میں بلا کی مغروریت تھی، بال سلیقے سے سیٹ تھے۔ اس وقت بلو جینز کے ساتھ پلین بلیک کلر کی فارمل شرٹ میں ملبوس تھا۔ ہاتھ میں ہمیشہ کی طرح مہنگی گھڑی اور پاؤں میں برانڈڈ شوز، ساتھ ساتھ برانڈڈ مردانہ سحر طاری کرتی پرفیوم کی خوشبو میں بسا وہ سب کو اپنے سحر میں جکڑے بیٹھا تھا۔ پھپھو اور چاچی تو اس کی بلائیں اتارتے نہیں تھک رہی تھیں، جبکہ ان کی بیٹیوں کی نگاہ تو جیسے بسام ملک پر چپک سی گئی تھی۔ یکلت نوران کی نگاہ اس کے پہلو میں چپک کر بیٹھی لڑکی پر گئی تھی، جو تقریباً بسام جیسی ڈریسنگ میں ہی ملبوس تھی۔ دیکھنے سے ہی بلا کی خوبصورت اور پر اعتماد لگ رہی تھی۔ بال پشت پر ترتیب سے کٹنگ کی صورت بکھرے تھے، جبکہ دوپٹہ تو سرے سے ہی غائب تھا، مگر شاید وہاں موجود لوگوں کی نگاہیں اس کو دیکھ کر انجان تھیں۔ وجہ وہ اچھے سے جانتی تھی۔ کئی بار پھپھو اور چاچی جی کو دبے لفظوں میں اپنی بیٹیوں کے رشتے کے بارے میں بات کرتے اس نے سنا تھا، جس پر تائی جی بھی ایک شاطر عورت تھی جو بہت آرام سے بات کو گول کر جاتی تھی۔ نوران نے گہرا سانس لیتے اپنے قدم واپس کچن کے اندر کی جانب بڑھا دیے۔ جو تھوڑی بہت امید تھی بسام سے وہ بھی ختم ہو چکی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں کھانے کا دور چل چکا تھا۔ خلاف توقع تایا جان کا چہرہ سرخ سا تھا، جبکہ تائی جان بھی پریشان سی اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ باقی سب کے منہ بھی کچھ حیرانگی اور کچھ افسوس سے گنگ تھے، اور اس چیز کا خلاصہ بھی کچھ دیر بعد جمیلہ نے آنکھیں کر دیا تھا۔ ہائے باجی جی، غضب ہو گیا۔ نوران جو رات کے کھانے کے بعد چائے پیالیوں میں نکال رہی تھی، جمیلہ کی راستاری سے بولے گئے جملے پر چونک کر سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا، جس پر جمیلہ نے پہلے ادھر ادھر دیکھا، پھر مزید نوران کے قریب کھسکی۔ ہائے باجی، اب کی بار گاؤں کی سردارنی ایک فرنگن بنے گی۔ اتنے برے دن آ گئے اب ہمارے کہ ہم پر انگریز حکومت کریں گے۔ یہی دن دیکھنے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں آزادی دلوائی تھی۔ جمیلہ کی رازداری اور کچھ صدمے کی کیفیت میں بولے گئے جملوں پر نوران کھلکھلا کر ہنس دی۔ واقعی یہ ایک سنجیدہ مسئلہ تھا، جبکہ جمیلہ نے کچھ ناراضگی سے نوران کی جانب دیکھا۔ معذرت چاہتی ہوں، مگر تمہاری بات پر مجھے ہنسی آ گئی۔ اب اصل بات بتاؤ، ہوا کیا ہے؟ نوران نے سرخ ہونٹ دباتے اپنی ہنسی روکنے کی کوشش کی، جس پر جمیلہ نے فوراً نظریں چراتے نظر بد کی صورتیں پڑھ کر نوران پہ پھونکی تھی۔ اسے تو یہی ڈر لگا رہتا تھا کہیں اس کی نظر اپنی پیاری سی باجی کو نہ لگ جائے۔ وہ لگتی ہی اتنی پیاری تھی۔ اب بولو بھی۔ نوران نے کچھ جھنجھلاتے ہوئے جمیلہ کو ہوش دلائی۔ اسے سب کے کمروں میں چائے بھی پہنچانی تھی۔ باجی جی، بسام سائیں اس فرنگن سے نکاح کر چکے ہیں۔ بڑے سائیں اسی لیے تو غصہ میں تھے۔ جمیلہ نے کچھ سنبھلتے ہوئے کہا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کی نازک سی باجی کا دل نہ ٹوٹ جائے، مگر نوران کے چہرے پر پھیلے پرسکون مسکراہٹ پر
جمیلہ کو کچھ سکون ہوا تھا۔ اس کی باجی کے دل میں بسام ملک کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ دفع کرو جمیلہ، یہ حویلی والے جانے اور ان کے بچے، ہمیں کیا؟ نوران نے کندھے اچکا کر جیسے بات کو ہوا میں اڑایا، جبکہ ایک ٹرے جمیلہ کی جانب بڑھائی۔ ایک کام کرو، اس ٹرے میں موجود سارے کپ تم باقی لوگوں کے کمرے تک پہنچا دو۔ مردوں کے کمرے میں مت جانا، بلکہ کسی ملازم کو پکڑا دینا۔ نوران نے اپنی ٹرے اٹھاتے جمیلہ کو ہدایت کے ساتھ ساتھ تلقین کرنا نہ بھولی، جس پر جمیلہ سر ہلاتے باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ پیچھے نوران بھی قدم اٹھاتی گراؤنڈ فلور پر موجود وحج ملک اور شگفتہ بیگم کے کمرے کی جانب بڑھی تھی، کیونکہ شگفتہ بیگم کا سختی سے حکم تھا کہ ان کا ہر کام صرف اور صرف نوران ابراہیم ملک ہی کرے گی۔ نہ جانے ان کی کون سی حس کو سکون ملتا تھا۔ نوران جو ابھی وحاج ملک کے دروازے کے پاس ہی پہنچی تھی کہ اندر سے آتی آوازوں پر بری طرح ٹھٹکی تھی۔ دل خوف سے بری طرح دھڑکا، آنکھیں بے یقین ہوئی تھیں۔ ہم نے تمہیں صاف لفظوں میں کہا تھا، پہلے تمہارا نکاح نوران سے ہوگا۔ تم اسے اپنی باتوں میں لوگے، اسے اپنی محبت کا یقین دلاؤ گے، اس سے وہ پیپر سائن کرواؤ گے، اس وکیل کے سامنے جو ایک قدم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ابراہیم کی لکھی گئی وصیت پر آج بھی ڈٹا ہے، اور تم نے کیا بے وقوفی کی ہے بسام ملک، تمہیں اس بات کا اندازہ بھی ہے؟ وحاج ملک اس وقت بسام پر بری طرح گرا رہے تھے، اور ان کے گرانے کی آوازیں دروازہ تھوڑا سا کھلا ہونے کی وجہ سے باہر تک صاف سنائی دے رہی تھی۔ شاید دروازہ غلطی سے کھلا رہ گیا تھا۔ وحاج ملک کے غصے میں پاگل ہو کر بسام پر برسنے کے باوجود اسے بسام کی پرسکون آواز میں بولے گئے لفظوں نے خوف سے لرزنے پر مجبور کر دیا تھا۔ سوری ابا جی، مگر میں ارہا کو ایسے نہیں جانے دے سکتا تھا۔ اس کی یہی ضد تھی، اور مجھے وہ میری کیپیبل لگتی ہے، اسی لیے میں نے وہی کیا جو مجھے صحیح لگا۔ اور جہاں تک بات رہی نوران کی، اس کی پہلے کبھی چلی ہے ملک حویلی میں جو اب چلے گی؟ اس کو آپ مجھ پر چھوڑ دیں، سالوں پہلے اپنی باتوں میں الجھا کر گیا تھا۔ مجھے امید ہے کہ ان باتوں کے حصار میں جکڑی جا چکی ہوگی، اور ویسے بھی میں ارہا کو سب بتا چکا ہوں، یہ بھی کہ میں ایک نکاح اور کروں گا، ایک اور نکاح کروں گا، مگر وہ بس نام کا ہوگا۔ میں پیپرز پر سائن کرتے ہی نوران کو چھوڑ دوں گا، پھر ماجی جانے اور ان کی نوران، ہمیں کیا؟ بسام نے جیسے ناک سے مکھی اڑائی تھی، جس پر شگفتہ بیگم کی ہنسی کمرے میں گونجی تھی۔ دوسری طرف شاید وحاج ملک بھی پرسکون ہو چکے تھے۔ نوران نے اپنی نم ہوتی آنکھوں کو مونتے جیسے آنکھوں میں اترتی نمی پر قابو پانے کی کوشش کی۔ اسے کبھی بھی بسام ملک سے اچھے کی امید نہیں تھی، مگر ہاں، یہ بات بھی کہیں دل کے تہہ خانوں میں محفوظ تھی کہ وہ کبھی ان لوگوں کی صفت میں نہیں کھڑا ہوگا جو نوران ابراہیم ملک کا برا چاہیں گے۔ مگر آج یہ بھرم بھی ٹوٹ چکا تھا۔ نوران نے گہرا سانس لیتے سپاٹ تاثرات سے کچھ دیر بعد دروازہ کھٹکھٹایا، تاکہ انہیں شک نہ ہو کہ نوران ان کی باتیں سن چکی ہے۔ اسے محتاط رہنا تھا۔ دوسری طرف دروازہ کھٹکھٹانے پر شگفتہ ملک نے آنکھوں سے بسام کو چپ رہنے کا اشارہ کرتے
نوران کو اندر آنے کی اجازت دی اور پھر تنقیدی نظروں سے اس کی جانب دیکھا، جیسے جاننا چاہ رہی ہوں کہ آیا اس نے کچھ سنا ہے یا نہیں۔ مگر نوران کے تاثرات سے کچھ بھی اندازہ لگانا ذرا مشکل ہی تھا، اس لیے وہ ہنکار بھرتے سیدھی ہو چکی تھی۔ جبکہ نوران نے پہلے باہاج ملک کے آگے چہتی پیاری بڑھائی، پھر شگفتہ ملک کے آگے، اور سب سے آخر میں بسام ملک کے آگے، جس کی نظریں نوران کو چپتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس کا دل کیا ان سیاہ فریبی مکار آنکھوں کو نوچ ڈالے، مگر پھر بھی اس نے ایک نظر اٹھا کر بسام کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ ایک کی اٹھی نظروں میں ایک عجیب سی تشنگی کا ڈیرا تھا، تو دوسرے کی جھکی نظروں میں نفرت اور حقارت۔ اگر بسام کے سامنے کھڑی نازک لڑکی نظر اٹھا کر بسام ملک کی آنکھوں میں دیکھ لیتی تو بسام ملک نے جل کر راکھ ہو جانا تھا، اور پھر نوران جیسے آئی تھی ویسے ہی نظریں اٹھائے بغیر کمرے سے نکلتی چلی گئی تھی، جبکہ بسام کی سرخ ہوتی نم پیاسی اور تشنہ آنکھوں نے دور تک اس کی پشت کا پیچھا کیا تھا۔ نوران نے کانپتے ہاتھوں سے ٹرے کچن کے سلیب پہ رکھی۔ اس وقت وہ بری طرح لرز رہی تھی، ساری ہمت اڑن چھو ہوئی تھی۔ آخر تھی بھی تو وہ ایک اکیلی نازک جان ہی نا، جس کے آگے پیچھے کسی سے بھی سوال کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ کیبنٹ سے ٹیک لگاتے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس وقت وہ بسام ملک کی خطرناک ارادوں سے خوف زدہ ہو چکی تھی۔ اس کا وجود بری طرح کانپ رہا تھا، مگر ایک آنسو بھی اس کی آنکھ سے نہیں گرا تھا۔ دوسری طرف جمیلہ جو ٹرے ہاتھ میں پکڑے کچن میں داخل ہوئی تھی، نوران کو زمین پر بیٹھے کانپتے دیکھ کر بری طرح چونکی اور تیزی سے نوران کی جانب بڑھی۔ باجی جی، آپ کو کیا ہوا ہے؟ ابھی تو آپ ٹھیک تھیں۔ جمیلہ نے نوران کے سر پڑتے ہاتھ سہلاتے پریشانی سے پوچھا۔ جمیلہ مجھے یہاں سے نکلنے میں مدد کرو گی؟ مجھے مزید یہاں نہیں رہنا، میری زندگی مزید جہنم ہونے والی ہے۔ پلیز میری مدد کرو، مجھے یہاں سے نکلنے میں تمہاری ضرورت ہے، مجھے اس سے شدید نفرت ہے۔ نوران نے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں اٹکتے ہوئے جمیلہ کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر کہا، اور یہ پہلا جذبہ تھا جو نوران ملک کے دل و دماغ میں بسام ملک کے لیے پیدار ہوا تھا، نفرت کا جذبہ۔ جبکہ جمیلہ نے ناسمجھی سے نوران کی جانب دیکھا، جس پر وہ اٹکتے ہوئے ابھی کچھ دیر پہلے سنی گئی ساری باتیں جمیلہ کی گوش گزار کر چکی تھیں، جس پر جمیلہ نے اپنا دل تھاما تھا۔ ہائے ربا، یہ کیا کہہ رہی ہو آپ باجی؟ یہ تو آپ کے ساتھ بڑا غلط ہو جائے گا۔ اللہ پوچھے بسام ملک کو، وہی میں کہوں بھلا بہاج ملک کا خون کب سے اتنا نیک ہونے لگا؟ ہاں، تم ڈرو نہیں، میں ہوں نا، میں تمہاری مدد کروں گی۔ بس تم ویسے ہی رہو جیسے تم رہتی ہو، باقی میں سنبھال لوں گی۔ تمہیں یہاں سے بحفاظت نکالنا میری ذمہ داری۔ جمیلہ نے نوران کو حوصلہ دیتے پہلے غصے سے کہا، پھر چھٹکی بجاتے ایک دم سے چہکی تھی۔ اس وقت سب اپنے اپنے کمروں میں تھے، اور دوسرا ملک حویلی والے ہل کر پانی پینا بھی اپنی توہین سمجھتے تھے، کجا کہ وہ کچن میں آتے، جبکہ ملازمہ عشاء کی نماز کے بعد ہی کوارٹر اور اپنے گھروں کا رخ کر لیتی تھی۔ جمیلہ بھی صرف نوران کی فکر کرتے رک جاتی تھی،
کہ وہ اکیلے کیا کیا کرے گی۔ اسی لیے وہ دونوں آہستہ آواز میں بات کر رہی تھیں اور کچھ پرسکون بھی تھیں۔ مگر میں یہاں سے نکلنے کے بعد کہاں جاؤں گی جمیلہ؟ میں تو کسی کو جانتی بھی نہیں۔ نوران کو ایک نیا صدمہ ہوا تھا۔ بھلا کون تھا اس کا اس بھری دنیا میں؟ وہ تو پورا خاندان ہونے کے باوجود بھی لاوارث اور یتیم تھی، جس کے شکار کے لیے یہاں کے مکین تاک لگائے بیٹھے تھے۔ اوہو باجی، وہ مجھ پر چھوڑ دو۔ سننے میں آیا ہے سوات کے خانزادوں کے ساتھ کوئی چپ خلش چل رہی ہے ملکوں کی۔ مجھے یقین ہے اگر تم کسی طرح یزدان خانزادہ کی حویلی تک پہنچ گئیں، وہ تمہیں اپنی امان ضرور دے گا۔ قول اور فعل کا پکا سردار ہے، اور یہی حال زریام خانزادہ کا ہے۔ اب بس تمہیں یہاں سے نکلنا ہے۔ ایک بندہ ہے، اس کا کوئی رشتہ لگتا ہے خانزادوں کے ساتھ۔ میں ویرے سے بات کرتی ہوں، ان کا دوست ہے۔ تم ڈرو نہیں، جمیلہ ہے نا تمہیں؟ میں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گی۔ اماں جی کہتی ہیں کہ ہمارے خاندان پر ابراہیم سائیں کے بڑے احسان ہیں۔ اب ان احسانوں کو چکانے کا وقت ہے۔ مجھے یقین ہے میرا ویرا میرا ساتھ ضرور دے گا۔ جمیلہ بیٹھے بٹھائے چمکتی آنکھوں سے پورا پلان بنا چکی تھی، جس میں نوران بھی پرسکون سا مسکرا دی، کیونکہ ایک جمیلہ ہی تو تھی جس پر اسے پورا یقین تھا۔ سوری گائز، یہاں پہ تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی ہے۔ عفاف، جسے بڑی مشکل سے عنایا نے نیچے کافی بنانے کے لیے بھیجا تھا، اس وقت کچن میں کھڑی مگ میں کافی پھینٹ رہی تھی۔ سب مکین اپنے اپنے کمروں میں بند ہو چکے تھے، اسی لیے وہ کچن میں موجود تھی۔ عنایا نے اسے یقین دلایا تھا کہ زاویان خانزادہ جلد ہی اس کے قدموں میں بیٹھا ہوگا، اور اس نے اگر زاویان خانزادہ سے ناک نہ رگڑوائی تو پھر کہنا، جس پر پریحان اور شیان ہنس دیے تھے۔ عفاف نے سوچ کر سر جھٹکا۔ اس کا نازک سا دل بری طرح گھبرا گیا تھا۔ جب عنایا کے سامنے زاویان نے شرط کی بات کی تھی، اگر یہ کہا جائے کہ عفاف خانزادہ اپنے بچے کچے رشتوں کو کھونے سے ڈرتی تھی تو غلط نہیں ہوگا، مگر وہ اپنی وجہ سے کسی کا نقصان بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے عنایا پہ رشک سا ہوا تھا، جو اتنی مضبوط اعصاب کی مالک تھی۔ وہ بھی تھی، مگر اتنی مضبوط نہیں کہ دل میں بسنے والے شخص کے لفظوں کی تکلیف کو ہنستے ہوئے سہ لیتی۔ اوپر سے مضبوط بننے کی کوشش کرنے والی عفاف اندر سے آج بھی وہی عفاف تھی جو دوسروں کے درد کو اپنے دل پر محسوس کرتی تھی۔ دور کھڑی تقدیر اس معصوم گڑیا کی سوچ پر افسوس سے ہنس دی۔ جلد ہی اسے بھی اپنے محبوب کے زہر میں ڈوبے لفظوں کو ہنس کر اپنے وجود پہ برداشت کرنا تھا، اور شاید وہ وقت قریب تھا، بے حد قریب۔ ابھی وہ ڈھیلے ڈھالے نائٹ سوٹ میں بڑی سی شال اوڑھے اپنے کام میں مشغول تھی کہ کچن کے دروازے کی جانب آتے بھاری اور مضبوط قدموں کی چھاپ پر ایک دم سے چونکی تھی۔ پھر نظریں اٹھا کر دیکھا تو سامنے زریام غازیان خانزادہ کو کھڑا پایا۔ جہاں عفاف کی آنکھیں کچھ پل کے لیے ساکن ہوتے فوراً ہی رخ پلٹ گئی تھی، وہیں زریام کی آنکھیں ہر احساس اور تاثر سے آری تھیں۔ شاید وہ کافی بنانے آیا تھا، یا شاید بنوانے۔ شاید اسے کچن میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا ہو، تبھی چلا آیا۔
آفاف نے خود سے ہی اندازے لگائے لیکن دوبارہ اس کی جانب پلٹ کر نہیں دیکھا۔ کیا پتا دل میں چھپا راز سامنے کھڑے خوبرو مگر اس کے لیے بے حس شہزادے پر عیاں ہو جاتا۔ دوسری طرف ذریعام نے خاموشی سے اپنے قدم کیبنٹ کی جانب بڑھاتے، وہاں سے اپنا مگ نکالتے، کافی ڈال کر اسے پھیرنا شروع کیا۔ اگر مخاطب آفاف نے نہیں کیا تھا تو ذریعام بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا۔ عنایا ٹھیک ہے؟ آفاف جو کافی چاروں مگز میں برابر سے ڈالتی اب ٹرے لیے کچن کے دروازے کی جانب بڑھ رہی تھی کہ اچانک سے ذریعام کے مخاطب کرنے پر اس کی شہر رنگ بڑی بڑی آنکھیں حیرانگی سے پھیلی تھی۔ ذریعام زندہ اسے مخاطب کر رہا تھا، یہ ایک خوش آئند بات ہی تھی۔ آفاف یزدان خانزادہ کے لیے جس پر وہ سنبھلتی ہوئی واپس ذریعام کی جانب مڑی تھی، جس کی نگاہوں کا رخ اب بھی کافی کے مگ پر ہی تھا۔ آفاف گہرا سانس لیتے گویا ہوئی، جی وہ تو ٹھیک ہی ہیں۔ آفاف نے متوازن لہجے میں کہتے ذریعام کی جانب دیکھا، جو ایک بار پھر اسے سرے سے نظر انداز کر رہا تھا۔ آفاف نے اپنے لب بیچے، یہ شخص جان بوجھ کر اس کو ذلیل کرنے کے لیے یہ رویہ اختیار کرتا تھا۔ کوشش کرنا آئلین کی نظروں سے دور رہو، تمہاری وجہ سے میں ان کی آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں، گاٹ اٹ؟ ابھی وہ پھر مڑی ہی تھی کہ ذریعام کے کہے گئے لفظوں نے اس کے اندر آتش فشاں سا بھر دیا تھا اور وہ تنک کر پلٹی تھی۔ اپنی آئلین کو کہیں کہ مجھ سے دور رہے، میں اپنے بابا جان کی حویلی میں کھڑی ہوں، آپ کی یا آپ کی سو کالڈ آئلین کی غلام نہیں ہوں جو آپ مجھ پر حکم چلا رہے ہیں۔ آئے بڑے آئلین کی آنکھوں میں آنسو نہ دیکھنے والے۔ آفاف کے تنک کر آخر میں منہ بنا کر جواب دیتے ذریعام کو آگ لگانے کی کوشش کی تھی، جس پر ذریعام نے حیرت سے اپنی سبز آنکھیں پھاڑ کر آفاف کی جانب دیکھا تھا۔ اسے تو لگا تھا یہ کمگو اور سنجیدہ ہے، مگر سامنے کھڑی لڑکی پوری آفت تھی۔ اس کا اندازہ ذریعام خانزادہ کو ہو چکا تھا، مگر وہ کہاں جانتا تھا کہ سامنے کھڑی مضبوط دکھتی لڑکی اندر سے کھوکھلی سی تھی۔ ہوش میں ہو تم؟ اور یہ آئلین کیا ہوتا ہے؟ دیدہ بولو، وہ تمہاری بڑی بہن ہے۔ ذریعام نے غصے سے آفاف کو جھڑکا تھا، جس پر آفاف استہزائیہ انداز میں اس کی جانب دیکھتے ہنس دی تھی۔ بڑی جلدی خیال نہیں آ گیا دی گریٹ ذریعام خانزادہ کو؟ آئلین میری سو کالڈ بہن ہے، کبھی یہ بات آئلین خانزادہ کو کہی ہے؟ ہاں، ہرگز نہیں نا۔ اور رہی بات بہن کی، تو بہن آئلین خانزادہ جیسی نہیں ہوتی جو اپنی ہی بہن پر جھوٹا الزام لگائے۔ بہن عنایا خانزادہ جیسی ہوتی ہے جو بغیر کسی سگے رشتے کے سب کے سامنے ڈھال بنتے ڈٹ جائے۔ معذرت چاہوں گی سردار ذریعام خانزادہ، میں نے سنا تھا آپ انصاف کے معاملے میں کھرے ہیں، مگر افسوس یہاں آ کر آپ نا انصافی کر چکے ہیں۔ آفاف نے تلخی سے کہتے انگلی کا اشارہ اپنی جانب کرتے سر جھٹکا اور پھر تیزی سے مڑتے وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ پیچھے ذریعام نے سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ اپنے لب بیچے تھے۔ شاید ابھی تک آفاف کا سامنا آئلین سے نہیں ہوا تھا، تبھی ماحول کچھ پرسکون تھا، ورنہ ان
ان دونوں کی مثال بھی وہی تھی کہ ایک میدان میں دو تلواروں کو رہنا ناممکن تھا، اور آج زریام خانزادہ کو احساس ہو گیا تھا کہ یہ دونوں دو دھاری تلواریں تھیں۔ زریام نے سر جھٹکتے ایک بار پھر اپنی توجہ کا مرکز اپنے کافی کے کپ کو بنایا تھا، جبکہ خان حویلی کے در و دیوار تقدیر کے لکھے گئے پنوں پر زریام کی جانب دیکھتے مسکرا دیے تھے۔ ضروری نہیں کہ ہمیشہ ہم جو سوچیں وہی ہو۔ اکثر تقدیر اپنی منمانی کرتی ہے، کبھی دل میں رہنے والے مان توڑ دیتے ہیں، تو کبھی جن سے نفرت ہو وہ دل کے وارث بن بیٹھتے ہیں، کبھی کسی کے جانے پر ہم شکر کا سانس لیتے ہیں، تو کبھی کسی کا جانا دل و دماغ کو خالی اور کھوکھلا کر دیتا ہے۔ قسمت کی باتیں قسمت جانے، انسان تو بس ایک کٹ پتلی ہوتا ہے جو تقدیر کے اشاروں پر چلتا ہے۔ امید کرتی ہوں ہر ایپیسوڈ کی طرح آپ کو یہ ایپیسوڈ بھی پسند آیا ہوگا۔ بسام تو آلریڈی نکاح کر چکا ہے، ادھا کون ہے اس بات کا اندازہ بھی جلد ہو جائے گا۔ کیوں تھی بسام کی آنکھیں نم؟ کیا کوئی ہے ایسا راز جو ہے بسام کے دل میں دفن؟ کیا جمیلہ مدد کر پائے گی نوران کی ملک حویلی سے نکلنے میں؟ آخر کیا مقصد ہے بسام ملک کا؟ کیسی لگی عفاف اور زریام کی ملاقات؟ اور کیسا لگا عفاف کا زریام کو منہ توڑ جواب دینا؟ کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں کہ اس کو لائک کر دیں، اور جن ریڈرز نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کرا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے اور اپنے رائٹر کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔